نبی خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیغمبر میری اولاد نہیں، اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے میرا پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو، میں نے اولاد لی ہے تو بدلے میں آپ کو کوثر عطا کیا، میں نے آپ کو نبوت دی ہے اور نبوت کی دلیل بھی عطا کی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے با کمال تھے، سارے کے سارے خوبصورت تھے، سارے کے سارے ایسے تھے جن کو اللہ نے عیوب سے پاک رکھا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے اندر اللہ نے جو اوصاف رکھے، جو خوبیاں رکھی، جو کمالات رکھے، اللہ نے وہ سارے کمالات اٹھا کر محمد مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ تبھی تو حضرت نانوتوی نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا معنی اپنے لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے با کمال تھے، لیکن ہر نبی میں کسی نہ کسی صفت کا غلبہ تھا، کسی نہ کسی خوبی کا غلبہ تھا، کسی نہ کسی کمال کا غلبہ تھا۔ حضرت آدم کو دیکھو گے خلق کا غلبہ، محمد مصطفیٰ میں خلق نظر آئے گا۔ سیدنا شیس کو دیکھو گے معرفت الہی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت اسماعیل کو دیکھو گے ایثار اور قربانی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت صالح کو دیکھو گے حکمت اور فصاحت کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو گے ولولہ توحید کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ سیدنا نوح کو دیکھو گے جوش تبلیغ کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت داؤد اور صالح کو دیکھو گے خوبصورت آواز کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت یوسف کو دیکھو گے اللہ نے حسن کو غالب رکھا محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھو گے جلال کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت ہارون کو دیکھو گے جمال کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت یحییٰ کو دیکھو گے عفت اور پاک دامنی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھو گے عبادت اور ریاضت زہد و ورا کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ الغرض انبیاء کرام کے بعد وہ کمال اور خوبی جسے اللہ نے باقی رکھنا تھا، جسے خدا نے ختم نہیں کرنا تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ انبیاء کرام کے بعد کائنات کے اندر کسی فرد میں وہ کمال دیکھو گے میرے نبی کے اندر نظر آئے گا۔ ابو بکر صدیق میں غلبہ صداقت کا محمد مصطفیٰ میں، ابو بکر کے بعد عمر میں غلبہ عدالت کا محمد مصطفیٰ میں، جناب عثمان میں غلبہ سخاوت کا جناب محمد مصطفیٰ میں، حضرت علی المرتضیٰ میں غلبہ شجاعت اور دلیری کا جناب محمد مصطفیٰ میں، حضرت امیر معاویہ میں غلبہ سیاست کا جناب محمد مصطفیٰ میں۔ صحابہ کرام کے بعد اگر امت میں اجتہاد چلا ہے ابو حنیفہ کی فقاہت کا غلبہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ، علم حدیث چلا امام بخاری سے لے کر امام طحاوی تک محدثین کے علم حدیث کو دیکھو گے میرے نبی کے اندر نظر آئے گا۔ مفسرین کی تفسیر کو دیکھو میرے نبی کے اندر نظر آئے گی، محدثین کی حدیث کو دیکھو میرے نبی کے اندر نظر آئے گی، سخیوں کی سخاوت کو دیکھو میرے نبی کے اندر نظر آئے گی، عابدین کی عبادت کو دیکھو میرے نبی کے اندر نظر آئے گی۔ الغرض اللہ پاک نے انبیاء کے اندر جو کمالات رکھے وہ سارے اٹھا کر محمد مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ تبھی تو حضرت نانوتوی نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا معنی اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی کائنات کا بندہ میرے نبی کے کمالات کو، میرے نبی کے اوصاف کو، میرے نبی کی خوبیوں کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، پھیلا ہوا دیکھنا چاہے،
الگ الگ دیکھنا چاہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھ لے، اگر تمام انبیاء کے کمالات دنیا کا کوئی بندہ ایک جگہ پہ اکٹھے دیکھنا چاہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اللہ نے کائنات کی ہر خوبی محمد مصطفیٰ میں رکھی۔ کائنات جسے بھی آپ کمال سمجھو گے، خوبی تصور کرو گے، میرے نبی کے اندر وہ کمال نظر آئے گا، وہ خوبی نظر آئے گی۔ اور صحابہ کرام، اللہ نے نبی کو صحابہ کرام دیے، صحابہ کرام کے حوالے سے صرف 3 باتیں انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ۔ نمبر 1 صحابی کسے کہتے ہیں، نمبر 2 صحابہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، نمبر 3 صحابہ کی عظمت کی وجہ کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس بندے کو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی مجلس ملی، اللہ کے نبی کی صحبت ملی، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس خوش نصیب فرد کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابی کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ شارح مسلم امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، کیا معنی؟ پوری کائنات کو ایک ترازو میں رکھو، پیغمبر کے صحابی کو دوسرے ترازو میں رکھو، یہ ساری کائنات مل کر پیغمبر کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی کی تعریف علماء کی زبان میں، اب اسٹیج کی زبان میں سنیے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، آپ نے کہا یہ نمازی ہے، اور اسی طرح کوئی اگر اچھا قرآن پڑھتا ہے اسے قاری کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کرے اسے حاجی کہتے ہیں، فیصلہ اچھا کرے اسے قاضی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرے تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں؟ صحابہ کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ، صحابہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، میاں کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ نبی کے صحابہ بھی پڑھتے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھنا، میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ پڑھیں تو پوری کائنات کے لیے ایمان کا معیار بنتے ہیں۔ ارے اٹھا رب کا قرآن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو ایمان وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف اور کمزور ہے۔ یہ ٹھیک اور ضعیف ہوتی کیا ہے؟ مثال کے طور پر امام بخاری نے اگر حدیث کو بیان کرنے والے بندے ٹھیک ہوں کہتے ہیں حدیث ضعیف، حدیث صحیح ہے، اگر حدیث کو بیان کرنے والے بندے کمزور ہوں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی آخری روایت نقل کی، امام بخاری نے کہا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، اے لوگو 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتانی علی اللسانی، ان کا زبان سے ادا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ثقیلتان فی المیزانی، قیامت کے دن ان کا وزن بہت ہوگا۔ اب وہ کلمے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پہلا سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اب امام بخاری کہتے ہیں وبہ قال حدثنا احمد بن اشقاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد احمد ہے، وہ کہتے میرے استاد محمد بن فضیل ہیں، وہ کہتے میرے استاد عمارہ بن قعقاع، وہ کہتے میرے استاد ابو زرعہ۔ اب محدثین اٹھے، انہوں نے پہلے بندے کو بھی چیک کیا،
दूसरे को भी चेक किया, तीसरे को भी चेक किया, लेकिन जब बात नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा की आती है, उलमा चेक नहीं करते, सहाबी की तारीफ करते हैं, सहाबी के फजैल बयान करते हैं। अब जहन में सवाल आता है, ओ मियाँ तुमने 4 बंदों को चेक किया, अबू हुरैरा को चेक क्यों नहीं किया? तुमने 4 के बारे में तहकीक की, अबू हुरैरा को क्यों छोड़ दिया? मुहद्दिसीन कहते हैं, मौलवी साहब तेरे इल्म में नहीं है, ये 4 बंदे वो हैं जिन्हें हमने चेक किया, अबू हुरैरा वो जिसे अल्लाह ने चेक किया, ये 4 वो हैं जिन्हें मोमिन हमने कहा, अबू हुरैरा के ईमान की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, ये 4 वो हैं जिन्हें आदिल हमने कहा, अबू हुरैरा वो जिसकी अदालत की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, इन्हें नमाजी हमने कहा, अबू हुरैरा को नमाजी खुदा ने कहा। सहाबाए किराम को अल्लाह ने चेक करके पास कर दिया है। अब दुनिया का कोई बंदा इन्हें फेल नहीं कर सकता, इन पे तबसरा नहीं कर सकता, इन पे तानो तशनी करने का किसी बंदे को हक नहीं है। अब आगे चलिए, सहाबाए किराम के बारे में हमारा तीसरा अकीदा, सहाबा कुरानी शख्सियात है। हमने सहाबी को सहाबी माना अल्लाह के कुरान की वजह से, नबूवत के फरमान की वजह से। अगर ऐसी तारीख जो सहाबा पे जरा करे, ऐसे रावी जो सहाबा पे तनकीद करें, ऐसे रावी हम दरियाए रावी में डालते हैं, ऐसी तारीख हम जूते की नोक पर रखते हैं। सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की शान क्या है, उसके लिए अल्लाह का कुरान है, उसके लिए नबूवत की हदीस है। अल्लाह का कुरान देखोगे, खुदा अर्श पे बैठकर सहाबा की तारीफ करता है। नबी की हदीस देखोगे, नबी फर्श पे बैठकर सहाबा के फजैल बयान करता है। सहाबा की अजमत की वजह क्या है? सहाबा की अजमत की पहली वजह सोहबत नबूवत है। सहाबा को नबी की सोहबत मिली है। ये सोहबत कितना बड़ा एजाज़ है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई आम मुसलमान ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करे और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी भर जौ अल्लाह के रास्ते में सदका करे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी मेरे सहाबी की एक मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोहबत नबूवत है। सहाबा की अजमत की दूसरी वजह कमाल इश्क था। अल्लाह ने नबी को आसमान के सूरज के साथ तशबीह दी है। एक ये आसमान का सूरज है, एक नबूवत का सूरज है। आसमान के सूरज से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है, नबूवत के सूरज से भी